اللہ تعالیٰ کے خوبصورت، پیارے، حسین، جمیل، جلیل، عظیم، بابرکت، منزہ، مقدس ناموں کے حوالے سے ہمارا یہ سیشن چل رہا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے دو عظیم اور مبارک نام السبوح، السبوح، القدوس، ان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ وقت بچا تو السلام پر بھی کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ سبوح قدوس، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو ایسے پیارے نام ہیں آسمانوں میں جس کی سب سے زیادہ گونج رہتی ہے، اور فرشتے کثرت کے ساتھ ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے گن گاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ اسی لیے جب اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا منصوبہ فرشتوں کے سامنے رکھا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ آپ زمین پہ ایک ایسی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جو اس میں خون بہائے گا اور فساد مچائے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ہر وقت آپ کی تسبیح کر رہے ہیں اور آپ کی ذات مبارک کی تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ تو سبوح جس کی کثرت سے تسبیح کی جائے، قدوس جس کی کثرت سے تقدیس کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا اپنے رکوع اور سجدے میں اہتمام کے ساتھ جو آپ سے دعائیں ثابت ہیں، ان میں سے ایک یہ دعا تھی کہ آپ اپنی رکوع کے اندر بھی یہ دعا پڑھتے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت پاک ہے وہ، بہت مقدس ہے وہ، فرشتوں کا رب ہے، روح الامین کا رب ہے۔ رکوع میں اور سجدے میں نبی علیہ السلام یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو سبوح سے تسبیح ہے، قدوس سے تقدیس ہے۔ یہ دو ایسے نام ہیں جو ساری کی ساری توحید کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات عالیہ کا اور اسماء مبارکہ کا خلاصہ ان دو ناموں میں پایا جاتا ہے، سبوح قدوس۔ سبوح کا معنی ہے المنزہ المبرہ من کل عیب و نقص، ایسی ہستی، ایسی ذات مبارکہ جو ہر قسم کے نقص کے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کے خلا سے، ہر قسم کی کمزوری سے بالکل پاک ہستی ہے، اسے سبوح کہتے ہیں۔ وہ اپنے ناموں میں پاک ہے، وہ اپنی صفات میں پاک ہے، وہ اپنے افعال میں پاک ہے، الوہیت میں پاک ہے، ربوبیت میں پاک ہے، اس کا دین پاک ہے، اس کی تعلیمات پاک ہیں، اس کا کلام پاک ہے، اس کے رسول پاک ہیں۔ جس چیز کی بھی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے وہ پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے۔ ان کے نام کمزوری سے پاک ہیں، صفات ہر قسم کے نقص سے پاک ہیں، وہ افعال اس کے ہر قسم کے کمی سے پاک ہیں، اور اپنی الوہیت میں وہ ہر قسم کی حصہ داری سے، شراکت سے، کائنات کے ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ اسی لیے جو اللہ تعالیٰ کی صفت سبوح ہے، پوری کائنات میں زمین کا ذرہ ذرہ اور آسمان کا چپا چپا اور پانیوں کا قطرہ قطرہ اور پہاڑوں کا کنکر کنکر اور حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز ہر وقت جس اسم مبارک سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی ہے وہ یہی سبوح ہے، اور اس کی نسبت سے سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اپنے بندوں کے اوپر یہ بھی ہے کہ سبوح کا نام کہنے سے انسانی تاریخ میں
جتنے بھی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی شرک کیا، اللہ کی ذات کے حوالے سے، اللہ کے بارے میں تصورات کے حوالے سے، اللہ کی صفات کے حوالے سے، اللہ کے افعال کے حوالے سے، یہودیوں نے شرک کیا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے شرک کیا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، ایتھیسٹ لوگوں نے شرک کیا کہ اللہ ہے ہی نہیں، ہندوؤں نے شرک کیا، کائنات کی ہر مفید چیز کو اس کا معبود بنا دیا، کواکب پرستوں نے شرک کیا، ستاروں کو اس کا شریک بنا دیا، مشرکین عرب نے شرک کیا، فرشتوں کو اس کی بیٹیاں قرار دے دیا، دنیا کے بعض مذاہب نے ہر نقصان دہ چیز کو اس کا شریک اور معبود، اس کے مقابل ایک معبود کھڑا کر دیا، فرعون نمرود جیسے لوگوں نے شرک کیا، انہوں نے اپنی ذات کو ہی اللہ کا شریک بنا دیا۔ آج کے اس دور کے اندر لبرل لوگوں نے شرک کیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کون ہوتا ہے، کوئی حکم کوئی قانون دینے والا، ہم خود ہی ساری چیز کے مالک ہیں، اور ہیومنزم کے ایک پورے مذہب کی بنیاد رکھ دیا اور انسان کو بحیثیت انسان اللہ کا شریک بنا دیا اور اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ ان سب شرکوں کی تردید علیحدہ علیحدہ مشکل ہے، اللہ نے ایک لفظ ایسا دے دیا ہے، آپ کہیں گے سبوہن، ان سارے شرکوں سے اللہ کی پاکی خود ہی بیان ہو جائے، آپ کہیں گے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ تو جہاں جہاں کائنات نے جو جو شرک کیا ہے اور جو قیامت تک شرک ہوگا، آپ اس ایک لفظ سے اللہ کی پاکی کا اظہار کر دیں گے۔ یہاں سے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ سبوہن میں کتنا گہرا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ ایک دعا ہے جو نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اور اس میں ہم غور بہت کم کرتے ہیں۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اے اللہ، جتنی تیری مخلوقات کی تعداد ہے اتنی ہی تیری پاکیاں ہیں۔ مخلوقات کی تعداد کون گن سکتا ہے؟ چونٹی کے ایک ایک عضو کے اندر، اس کو بنانے کے اندر، اس کے تخلیق کے اندر، یہ اس کا ایک فعل ہے کہ اس نے چونٹی جیسی مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس کا فعل ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ اس نے ہاتھی کو پیدا کیا ہے، یہ اس کا فعل ہے، اس کی صفت ہے، وہ کسی قسم کے نقص سے اپنی اس تخلیق کے اندر پاک ہے۔ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور اس میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، وہ اپنی اس تخلیق کی صفت میں پاک ہے۔ اس نے ساتوں زمینوں کو بنایا ہے، زمین کے ذرے ذرے کو بنایا ہے، زمین کے اندر انسان کی خوراک کو بنایا ہے، وہ اس میں پاک ہے۔ اس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس نے آنکھیں، پلکیں، بھویں، ہاتھ اور لکیریں اور سب کچھ بنایا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ، جتنی تیری مخلوقات کی تعداد ہے اللہ اتنی تیری پاکی ہے۔ ورضا نفسہ، اے اللہ تیری پاکی کی حد اب بھی نہیں ہو سکتی ہے، تو اتنا پاک ہے جتنا تو چاہتا ہے، جتنے سے تو راضی ہوتا ہے۔ وزینۃ عرشہ، اے اللہ تو اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے، نقص سے اتنا محفوظ ہے، عیب سے اتنا پاک ہے جتنا تیرے عرش کا وزن ہے۔ اللہ اکبر۔ عرش اللہ کی مخلوقات میں سے ہمارے علم کے مطابق شاید سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اتنی بڑی مخلوق ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں السماوات السبع والارضون، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کی جتنی بھی اس کے اندر مخلوقات ہیں، ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک صحرا کے اندر چھوٹی سی کوئی انگوٹھی یا چھلا پڑا ہو۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے،
یہ ٹریلین اور ملینز سٹارز کائنات کے اندر گھومنے اور چکر لگانے والے، یہ زمین سے لاکھوں کروڑوں اربوں گنا بڑے، یہ سب اکٹھے کیے جائیں، یہ خلائیں، یہ وسعتیں، یہ پھیلتی ہوئی کائنات اور روز بروز اس میں ہوتا ہوا اضافہ، یہ سب اکٹھا کیا جائے تو اللہ کے عرش کے سامنے ان کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے۔ اے اللہ تو اتنا پاک ہے جتنا تیرے عرش کا وزن ہے۔ یہ پاکیاں بھی اللہ کے پیارے نبی بیان کر سکتے تھے، یہ الفاظ بھی آپ کی زبان سے نکل سکتے تھے، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا اللہ، کلمہ کن کہہ کے جتنی مخلوقات کو تو نے بنایا ہے اور تقدیر کے جتنے فیصلے تو نے لکھے ہیں، اور سب سے پہلے قلم کو پیدا کر کے جو کچھ بھی تو نے لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ میں ما کانا بھی لکھا ہے، ما یکونو بھی لکھا ہے، ما لم یشاء وہ اذا کانا کیف یکون، جو اس نے ابھی نہیں چاہا چاہتا تو کیسے ہوتا، وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ کل شیء فی امام مبین احصیناہ، احصاء کر کے لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے کلمات کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر کہا لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، زمین کے اندر جتنے درخت ہیں ان کی کلمے بنا لی جائیں، اور جتنے سمندر ہیں ان کی سیاہی بنا لی جائے، اور ان میں 7 سمندر اور ایڈ کر دیے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں جتنے تیرے کلمات ہیں تو اتنا پاک ہے۔ اس سے جامع دعا ہے، بہت خوبصورت وظیفہ ہے، اور صبح شام کے اذکار میں شامل ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو اللہ تعالی اس لحاظ سے بھی پاک ہے کہ کائنات میں جتنے شریکوں نے، جتنے ظالموں نے، جتنے مشرکوں نے کائنات کے ہر دور میں اس کی ذات کے بارے میں غلط تصورات بنائے ہیں، وہ ان سے پاک ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ایک بات کہی قرآن مجید میں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب پاک ہے جو عزت کا مالک ہے ان باتوں سے جو مشرکین اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیسا ہے؟ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، ویسا ہے جیسے اس کے نبیوں نے بیان کیا ہے۔ دونوں چیزوں کو اللہ نے ساتھ ساتھ بیان کر دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، نبیوں نے اس کی صفت بیان کی ہے، ویسی بیان کی ہے جیسی اس کی شان بنتی ہے۔ حق وہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی اللہ کی عبادت کرنے کے بعد بھی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، یہ کہتے ہیں اللہ میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ویسے ہے جیسے تیری شان کے لائق ہے۔ وسلام علی المرسلین، تو اس کی صفت وہی اس کی شایان شاہ ہے جو اس نے خود اپنے نبیوں کو بتائی ہے۔ باقی انسانی تصورات، انسان اپنی سوچ کے مطابق اس کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں، افعال کے بارے میں جو بھی سوچے گا وہ محدود ہوگا، اور اس میں کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ اور تصور میں خلا واقع ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو اس کی ذات بھی پاک ہے، صفات بھی پاک ہیں، افعال بھی پاک، وہ ہر قسم کے شرک سے بھی پاک ہے، شریک سے بھی پاک ہے۔ سبوح، وہ ہستی ہے کہ کائنات ساری کی ساری عرش معلیٰ کو اٹھانے والے فرشتوں سے لے کے زمین کی آخری تہ تک جو کچھ بھی ہے وہ ہر وقت یہی کہہ رہا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز
اس کی تعریف اور تحمید اور تسبیح بیان کر رہی ہے، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یہ آیت مبارکہ ذرا غور سے سنیے۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور وہ مخلوقات بھی جو آسمان و زمین کے اندر ہیں، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ہر چیز ہی اس کی تسبیح کے ساتھ ساتھ اس کی تعریف بھی بیان کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو، بے شک وہ بہت ہی بردبار ہے، بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ سبوحن اس کی پاکی کو بیان کرتا ہے نام، اور اس کے بالمقابل دوسرا نام ہے قدوسن، وہ بہت مقدس ہے، بہت پاک ہے میں اور پہلو ہے، بہت مقدس ہے میں اور پہلو ہے، بہت پاک ہے میں یہ پہلو ہے کہ وہ نقص سے پاک ہے، بہت مقدس ہے میں یہ پہلو ہے کہ جو اس کی صفتیں ہیں وہ اعلیٰ ترین اور کامل ترین ہیں۔ یعنی سبوحن میں نقص سے پاکی کا اظہار ہے، اور قدوسن سبوحن میں نفی کی گئی ہے کہ اس کا کوئی فعل، اس کی کوئی صفت، اس کا کوئی کلمہ، اس کی کوئی تعلیم اس میں نقص نہیں ہے، اور قدوسن میں اس کا ہر فعل، اس کی ہر صفت، اس کا ہر نام، اس کی ہر شان، اس کا ہر عمل، اس کا ہر فیصلہ وہ بابرکت ہے، پاک ہے، وہ بہت ہی عزت والا ہے، اس میں کمال ہے، پرفیکشن ہے۔ سبوحن میں نقص کی نفی ہے، اور قدوسن میں ہر صفت کے اندر جو ایک طہارت ہے، جو پاکی ہے، جو کمال ہے، اس کا بیان ہے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی ہر وقت تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ قدوس ان کے اندر میں یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ وہ خود بھی پاک ہے، اور وہ جو دین بھیج رہا ہے، جو انبیاء بھیج رہا ہے، جو کلام بھیج رہا ہے، وہ تعلیمات جو بھیج رہا ہے، ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس کے بندے بھی پاک صاف ہو جائیں، اس کے بندے بھی پاک صاف ہو جائیں۔ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، اللہ کی یہ تعلیمات دیکھے تمہیں کوئی تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، اللہ تمہیں پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث میں یقدس کا لفظ آیا ہے کہ اللہ رب العزت کس کو پاک کرتا ہے اور کس کو پاک نہیں کرتا۔ یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اور جھنجھوڑنے والی حدیث ہے۔ یہ پوری سوسائٹی کی جو اصلاح کی بنیاد ہے وہ اس حدیث میں ہمیں نظر آتی ہے، اور شاید اس پہ عمل بھی بہت مشکل ہے کیونکہ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرزمین حبشہ کی طرف جب صحابہ ہجرت کر کے گئے تو راستے میں سمندر بھی آتا تھا، بہت سارے جزیرے ایتھوپیا کے علاقے میں پہنچے، تو واپس آئے صحابہ، تو آپ نے کہا کہ تم نے اس علاقے کے اندر جو عجیب و غریب واقعات یا حالات دیکھے ہیں مجھے ذرا وہ بتاؤ۔ تو چند نوجوانوں نے کہا ہم نے ایک بڑا عجیب واقعہ دیکھا۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بالکل بوڑھی عورت جا رہی تھی، کمزور بوڑھی اور بڑی نیک صالحہ، جو عیسائیوں کے درویش صفت انسان تھے، ان کی فیملی سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے اپنے سر کے اوپر پانی کا مٹکا رکھا ہوا تھا اور وہ جا رہی تھی۔ ایک نوجوان آیا، اللہ اکبر، لوگ بھی کیسے کیسے ہوتے ہیں۔
تو اللہ کے پیارے نبی ہم نے عجیب دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت کے پیچھے آیا اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان یوں ہاتھ رکھا اور ہاتھ دے کے اس کو دھکا دے دیا. جب اس کو دھکا دیا بیچاری بوڑھی تھی, ایک اس نے اوپر مٹکا رکھا ہوا تھا, وہ نیچے گر گئی, مٹکا اس کا ٹوٹ گیا. وہ کچھ سنبھلی تو وہ بیٹھ گئی, اور بیٹھ کے اس نے اس نوجوان کو دیکھا اور اس نے کہا سوف تعلم یا غدر, او کمینے تجھے اس وقت پتا چلے گا اذا وضع اللہ الکرسی, جب اللہ اپنی کرسی قیامت کے دن سامنے رکھے گا. وجمع الاولین والآخرین, پہلوں اور بعد والوں کو اپنی عدالت میں وہ اکٹھا کرے گا. وتکلمت الایدی والارجل, تیرے ہاتھ بھی بولیں گے اور تیرے پاؤں بھی بولیں گے. فسوف تعلم کیف امری وامرک عنده غدا, تجھے پتہ چل جائے گا میرا اور تیرا فیصلہ کیا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقت صدقت صدقت, اس نے سچ کہا, لفظ لفظ سچ کہا, ایک ایک بات اس نے سچ کہی. پھر یہاں آپ نے یہ لفظ استعمال کیے کیف یقدس اللہ امتا لا یؤخذ لضعیفہم من شدیدہم, اللہ کسی ایسی سوسائٹی کو پاک نہیں کرتا, مقدس نہیں کرتا, پاک نہیں کرتا جہاں کمزور کا ساتھ نہ دیا جائے اور ظالم کے سامنے کھڑا نہ ہو جائے. یقدس کا لفظ آیا کہ اللہ انسانوں کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے, لیکن پاکیزہ وہی سوسائٹی ہوگی, وہی معاشرہ ہوگا جہاں کے لوگوں میں یہ ہمت ہوگی کہ وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائے. نہ برادری دیکھیں, نہ خاندان دیکھیں, نہ تعلق دیکھیں, حتیٰ کہ نہ مذہب دیکھیں, نہ مسلک دیکھیں. اور میں پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں, نہ مذہب دیکھیں نہ مسلک دیکھیں. ایسا میرٹ ہو کہ دیکھیں حق پہ کون ہے اور کس کا حق بنتا ہے. وہ یہودی ہو, وہ عیسائی ہو, مظلوم ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ظالم مسلمان ہو تو اس کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں. جب تک کسی سوسائٹی کے اندر اتنا شعور ڈیولپ نہیں ہوگا, اللہ اس معاشرے کو پاک نہیں کرے گا. اور یہ وہ پہلو ہے ہمارے دین کا جو ہماری نظروں سے بہت اوجھل ہے, بہت ہی اوجھل ہے. ساری زندگی ہم نمازیں پڑھتے رہیں, روزے رکھتے رہیں, حج کرتے رہیں, عمرے کرتے رہیں, لیکن اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر کوئی تبدیلی آئے تو وہ ان چیزوں سے نہیں آئے گی, وہ اس میرٹ سے آئے گی, وہ اس سے آئے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا یہ واقعہ سن کے یہ عظیم ترین الفاظ کہے تھے کیف یقدس اللہ امتا لا یؤخذ لضعیفہم من شدیدہم. اور یہی اسلامی ریاست کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو جو پہلا ایڈریس انہوں نے کیا تھا, جو پہلا آپ کہہ لیں صدارتی خطاب کیا تھا, اور خلیفے کا جو پہلا ایڈریس تھا وہ یہی تھا کہ تم میں سے جو بھی ظالم ہے میرے نزدیک سب سے کمزور ہے جب تک میں اس سے بدلہ نہ لے لوں, اور تمہارا اندر جو مظلوم ہے میرے نزدیک وہ سب سے طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق اس کو واپس نہ لے کے دے دوں. قدوس, کیا یہ سوسائٹی اللہ کی نسبت قدوس بیان کرنے کے بھی لائق نظر آتی ہے؟ اس لحاظ سے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے. کہاں ہمارا دین ہے, کہاں اللہ کی تعلیمات ہیں, اور کہاں ہم کھڑے ہوئے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, وہ بہت پاک ہے اور قدوس میں اس کی صفتیں, اس کے افعال, اس کا دین, اس کی تعلیمات,
اس کی ہدایات، اس کے کلمات میں پرفیکشن ہے، کمال ہے، عدل ہے، انصاف ہے، محبت ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی پاک صاف ہو کے رہیں۔ قدوس میں برکت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ القدوس میں ایک مفہوم یہ ہو گیا کہ اس کے نام، اس کی صفات، اس کے افعال کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، ایسے ہیں کہ ہر اس کی صفت، ہر اس کا فعل، ہر اس کا نام قابل تعریف ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس میں برکت کا بھی ہے۔ مقدس سرزمین، ایسی سرزمین کو کہا جاتا ہے جس میں برکت ہو۔ ارض مقدس، قرآن مقدس، بیت اللہ مقدس، اقصی مقدس، تو مقدس میں برکت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، تو مسجد اقصی کو اللہ نے بابرکت جگہ قرار دیا، اور اسی کو دیگر تاریخی روایات میں، آثار میں مقدس کہا جاتا ہے، بیت اللہ المقدس، مقدس گھر۔ تو اس میں برکت کا ایک مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ دوبارہ عرض کروں گا کہ سبوح اور قدوس یہ اللہ کے وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا خلاصہ ہے۔ سبوح میں اللہ کی شرک سے پاکی کو، نقص سے پاکی کو، عیب سے پاکی کو بیان کیا گیا ہے، اور قدوس میں اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں، اللہ کے افعال میں جو کمال ہے اس کا اظہار ہے کہ بہت عظیم اور بہت مقدس بھی ہیں اور بہت بابرکت بھی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور سبوح قدوس ان کا ایک ہی معنی ہے۔ لا الہ میں ہر چیز کی نفی ہے، الا اللہ میں اللہ کے لیے ہر عظمت کا اثبات ہے، تو سبوح میں ہر کمی کی نفی ہے، اور قدوس میں اللہ کی ہر عظمت اور برکت کا اثبات ہے۔ اور یہی توحید کا خلاصہ ہے کہ شرک کی اس سے نفی کی جائے، اور اس کی ذات کے لیے جو مبارک صفتیں ہیں ان کو ثابت کیا جائے، اس کو مانا جائے اور ان کا اقرار کیا جائے۔ سبوح قدوس کا ہمارے حوالے سے تقاضا کیا بنتا ہے؟ یہ بہت خوبصورت چند ایک اہم باتیں ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے، ایسی ہستی سے محبت کی جائے، اور اس کے لیے انسان کا دل شکستہ ہو جائے، نرم اور گداز ہو جائے، اور اس سے کمال محبت کی جائے۔ اگر ہمیں ایک ایسے بندے سے محبت ہو جاتی ہے جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے اور ہمیشہ محبت ہی محبت کرتا ہے، اگر ہمیں کسی ایک ایسے قائد سے محبت ہو جاتی ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی اعلیٰ صفات پائی جاتی ہے، اگر ہمیں کسی ایسے انسان سے محبت ہو جاتی ہے جس کے بارے میں ہمیں تصور ہوتا ہے کہ اس کے اندر بڑی عظمت والی صفات پائی جاتی ہے، تو سب سے زیادہ محبت تو پھر اللہ ہی سے ہونی چاہیے، جو سبوح بھی ہے، جو قدوس بھی ہے۔ دوسرا اس کا تقاضا ہے تسبیح کو اپنی زندگی میں شامل کریں، سبحان اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور یہ تقاضا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ یہ آیات ذرا آپ غور سے آپ نے سننا ہے ان کو۔ لا الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، سوائے آدم کے اولاد میں سے ان لوگوں کے جو غبی ہیں، کند ذہن ہیں، نکمے ہیں، ڈل ہیں، جو اللہ کی تسبیح نہیں کرتا، وہ سب سے زیادہ ڈل انسان ہے، کیونکہ اس نے سب سے بڑی ہستی کو نہیں پہچانا۔ تو آپ نے جو غبی انسان ہے اس کی یہ تعریف کی ہے، اس کو یہ ڈیفائن کیا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی سوائے غبی لوگوں کی، جو بنی آدم میں سے غبی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، پرندے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پہاڑ بھی اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب پرندوں کی
اللہ رب العزت نے خاص زبان جب ان کو سکھائی تو اس کے اندر یہ چیز بھی شامل تھی کہ جناب داؤد علیہ السلام جب اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ اور خوبصورت مترنم آواز کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے تو اس وقت پہاڑ اور فرشتے بھی ان کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. الرعد بھی اس کی تسبیح بیان کرتا ہے. جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شیء رحمتا وعلما. عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہر وقت یہی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ پاک بھی ہے، تعریفیں بھی اس کی ہیں. جب اس کلمے کو اکٹھا لیا جاتا ہے نا سبحان اللہ وبحمدہ تو یوں لگتا ہے کہ سبوحن کی نسبت سے ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور قدوسن کی نسبت سے الحمدللہ کہہ رہے ہیں. سبوحن و نقص سے پاک ہے سبحان اللہ، قدوسن ساری قابل تعریف صفتیں اسی کی ہیں الحمدللہ، اسی کی تعریف ہے. تو ان دونوں کو جوڑ کے نبی علیہ السلام نے اکٹھا کیا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. اور ایک عظیم فرشتے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا وہ کیسے تسبیح بیان کر رہا ہے. پہلے بھی آپ نے یہ حدیث سنی. عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کی گردن عرش کے نیچے ہے اور اس کی ٹانگیں ساتویں زمین سے نیچے پہنچی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہا ہے سبحانک ما اعظمک ربنا، اے اللہ تو پاک ہے، تو کتنا عظیم ہے. اللہ اس کو ایک جواب دیتے ہیں، ویسے وہ بڑا قابل غور ہے، اس کو بھی توجہ سے سنیے گا. فرشتہ کہتے ہیں تو پاک ہے تو کتنا عظیم ہے. اللہ اس کو جواب دیتے ہیں لا یعلم ذلک من حلف بی کاذبا، جو میرا نام لے کر جھوٹی قسم اٹھا جاتا ہے اس نے مجھے نہیں پہچانا. اس نے اللہ کے نام کی شان نہیں پہچانی. کیسا جواب ہے اللہ کی طرف سے. ساری زندگی ایک بندے نے سجدے کیے ہیں اللہ کو، پکا نمازی ہے، شلوار یہاں رکھتا ہے، داڑھی یہاں تک پہنچی ہے، ٹوپی سر پہ سجائی ہے، ہر عدالت میں اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول جاتا ہے، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ کہہ رہے ہیں اس نے مجھے نہیں پہچانا ہے. اس نے اللہ کے نام کی عظمت کو نہیں پہچانا ہے. ہماری توحید تو برائے نام توحید ہے. وہابیوں کی اہل حدیثوں کی جو توحید ہے اس کی بھی اصلاح کی بہت ضرورت ہے. ہماری توحید صرف اتنی ہے، بس اتنی ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ قبر کو سجدہ نہیں کرنا بس. اللہ کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کے نام کی عظمت کیا ہے، اس کا جلال کیا ہے، اس کا عدل کیا ہے، اس کے ضابطے کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں. توحید تو وہ ہے جس سے پوری سوسائٹی کی اصلاح ہو جاتی ہے، بشرطے کہ پوری توحید موجود ہو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نبی نے ایک چونٹی کی بستی کے پاس سے گزرے اور چونٹی نے اس کو پیغمبر کو کاٹ لیا تو پیغمبر نے کہا کہ یہ بستی جو ہے ساری چونٹیوں سے بھری ہوئی ہے تو اس کو آگ لگا دی جائے. تو اللہ نے اس پیغمبر کی طرف وحی کی ایک چونٹی نے تجھے کاٹا اور تو نے چونٹی کی ایسی پوری امت کو آگ لگا دی جو ہر وقت میری تسبیح کرتی رہتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان صحابہ کا ایمان بھی کیسا ہوگا. کہتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے تھے.
ایمان کی ایک کیفیت ہے نا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی صحبت، آپ کی رفاقت، آپ کو دیکھنا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا، آپ کے پیچھے جمعے پڑھنا، آپ کی زبان مبارک سے قرآن سننا، اس سے جو ایمان کا لیول ہوتا ہے صحابہ کے اندر، وہ دنیا کے کسی انسان میں نہیں ہو سکتا ہے. تو جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ بیٹھ کے جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو ہم اپنے کانوں سے سنتے تھے روٹی کے نوالوں اور کھانے کے ٹکڑوں سے سبحان اللہ کی آوازیں آتی تھی. سب کائنات اس کی تسبیح میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو. سبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام ہی اس کی تسبیح بیان کیا کرو. وسبح بالعشی والابکار، دوپہر کے وقت اور صبح کے وقت بھی اس کی تسبیح بیان کیا کرو. اور خصوصاً اللہ تعالیٰ نے چند اوقات کا نام لیا، ان کو آپ نے گننا ہے. وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو. قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. ومن آناء اللیل فسبح، رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح بیان کرو. واطراف النہار، دن کے اطراف میں بھی اس کی تسبیح بیان کرو. اگر تم ایسے کرتے رہو گے ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے رب پہ راضی ہو جائیں گے، وہ آپ کو وہ کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس میں پانچوں نمازوں کے اوقات بھی آ جاتے ہیں غور کیا جائے تو. سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کا وقت، غروب ہونے سے پہلے عصر کا وقت، رات کے اوقات مغرب اور عشاء کا وقت، اور دن کے اطراف ظہر اور عصر کا وقت. تو اسی پہ عمل کرتے ہوئے پانچوں اوقات میں جو نماز ہے یہ اللہ کی تسبیح کا سب سے خوبصورت انداز ہے. اور تسبیح اس وقت پورا لطف دیتی ہے جب انسان اپنے پیک پہ عبادت میں پہنچتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر. نماز کا خلاصہ تسبیح اور تحمید ہی ہے، یعنی ہمارے پوری نماز کا جو خلاصہ ہے وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ ہے. سبوح کی نسبت سے سبحان اللہ اور قدوس کی نسبت سے الحمدللہ. ہم نماز میں کھڑے ہوئے سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ، تو پاک ہے. وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر ہم رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. پھر ہمارے اندر اور اللہ کی محبت نے جوش مارا اور ہم نے اپنی جسم کے معزز ترین حصے کو، پیشانی کو، ناک کو یوں زمین کے اوپر رکھا اور رگڑ رگڑ کے کہا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. میرا رب پاک ہے جو سب سے اونچا ہے. دوسری طرف آپ سجدے میں تو آپ کہتے ہیں میں سب سے نیچے ہوں، تو سب سے اونچا ہے. سبحان ربی الاعلی. گھٹن کا علاج، پریشانی کا علاج، ڈپریشن کا علاج، اینگزائٹی کا علاج، دکھوں کا علاج سجدے میں اور تسبیح میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جب آپ کو اتنی پریشانیاں ہوئی ہیں کہ آپ کے سینے میں گھٹن ہونے لگی ہے، اور گھٹن بعض دفعہ انسان کو پتھر کھا کے اتنی نہیں ہوتی جتنی لوگوں کی باتوں سے ہوتی ہے. اور یہاں بھی اللہ نے جب اپنے پیغمبر کی گھٹن کا تذکرہ کیا ہے، غموں کا تذکرہ کیا جو سینے کے اندر ابل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں ہم جانتے ہیں، کہا جو ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کے سینے میں تکلیف ہے نا ہم اس کو جانتے ہیں. ان کی باتیں رب کے بارے میں، ان کی باتیں پیغمبر کے بارے میں، ان کی باتیں قرآن کے بارے میں، ان کی باتیں پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں، ان کی باتیں پیغمبر کی بیٹیوں ازواج کے بارے میں. یہ آج ذرا غور سے پڑھیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں خوب آپ کے سینے میں تنگی آ جاتی ہے ان کی باتوں کی وجہ سے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہوتے رہیں.
تو یہ بہترین علاج ہے گھٹن کا، سبحان ربی الاعلی، اور سجدے کی کیفیت، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کی پاکی بیان کرو جو بہت ہی اعلی ہے، لا الہ الا اللہ۔ جناب یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی نے اس کو اپنا لقمہ بنا لیا، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تقدیر کا مسئلہ بھی تھوڑا سا اس سے سمجھ میں آ جائے، اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ میں بہترین تسبیح ہے اللہ کی۔ تو تسبیح کا لازمی تقاضا جو اس کا اپوزٹ تقاضا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو پاک کہہ رہے ہیں تو آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں پاک نہیں ہوں، میں گنہگار ہوں۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اللہ کی الوہیت بھی آ جاتی ہے، اللہ کی تسبیح بھی آ جاتی ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی آ جاتا ہے، تو اس میں بڑی خاص برکت آ جاتی ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا عبادت کی کوئی لائق نہیں، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں گنہگار ہوں۔ آخری ایک دو باتیں توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ اللہ اکبر، ارادہ تو یہ تھا اگلے دو نام بھی ہم پڑھیں گے لیکن وقت نہیں ہے۔ جناب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو ایک وصیت کی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات جتنی بھی اللہ رب العزت نے مخلوقات بنائی ہیں، پرندے جو فضاؤں میں تیر رہے ہیں، مچھلیاں جو سمندروں کے اندر اپنے انداز سے تیراکی کر رہی ہیں، اور پرندے جو فضاؤں کے اندر اڑانے بھر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا کیا ضروریات، ایسی ایسی مخلوقات ہیں سمندروں میں جن کو شاید ایک دن کے اندر 1 ٹن کے حساب سے گوشت چاہیے ہوگا اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، اور فضاؤں کے اندر ایسے ایسے پرندے اڑانے بھر رہے ہیں جن کو جینے کے لیے ایک دن میں پتہ نہیں کتنا گوشت چاہیے ہوگا اور کیا کچھ چاہیے ہوگا، چونٹیوں کے بلوں سے لے کے کائنات کے دیو قامت ہاتھیوں تک پوری کی پوری مخلوقات کی روزی اللہ نے سبحان اللہ کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہتے جاتے ہیں اور روزی ملتی رہتی ہے، یہی ان کا ذریعہ معاش ہے، یہی ان کا ذریعہ معاش ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ کہنا ساری مخلوقات کی یہ نماز بھی ہے، ساری مخلوقات کی یہ تسبیح بھی ہے، وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، ساری مخلوقات کی روزی کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور خصوصاً عادت بنا لیں کہ جب بھی آپ خوبصورت چیز دیکھیں کائنات میں سبحان اللہ پکار اٹھیں، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس نے اس کو ایسے بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے امت کو، آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی بندہ اتنی ہمت نہیں کر سکتا کہ روزانہ 1000 نیکیاں کما لے؟ صحابہ نے، ایک پوچھنے والے نے پوچھا 1000 نیکیاں روزانہ کیسے کمائیں؟ آپ نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ کہہ دو تو اس کی برکت سے اللہ 1000 نیکیاں بھی لکھ دے گا، 1000 گناہ بھی معاف ہوگا۔ تو نماز کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز کے اندر بھی تسبیح ہے اور نماز کے بعد بھی
تسبیح ہے. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. یا دوسرا طریقہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کو بھی اپنی زندگی کا ہم حصہ بنا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو صبح اور شام 100 دفعہ یہ وظیفہ پڑھے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اہل زہد اور اہل تزکیہ کی اصطلاح میں، ذکر و فکر. ایک تو ہمارے اندر ذکر کی کمی ہے، تھوڑا بہت وہ ہے بھی تو فکر تو ہے ہی نہیں. فکر سے مراد ہے اس کے معنی میں سوچنا، اس کی گہرائی میں سوچنا. اور یہ خیمہ بنیادی طور پہ فکر کے لیے ہے، خیمہ بنیادی طور پہ فکر کے لیے، تفکر کے لیے، غور و فکر کے لیے. تو سبحان اللہ و بحمدہ صبح اور شام جو بندہ 100 دفعہ کہتا ہے، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف کر دیتا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان، 2 بول ایسے ہیں زبان میں بڑے آرام سے بولے جاتے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، وزن ان کا بڑا بھاری ہے، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس میں بھی ایسے غور کریں گے نا آپ کو لگے گا سبحان اللہ و بحمدہ میں سبوح قدوس ہے، پھر سبحان اللہ العظیم میں بھی سبوح قدوس ہے. العظیم قدوس کی نسبت سے، و بحمدہ قدوس کی نسبت سے، اور سبحان اللہ سبوح کی نسبت سے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی علیہ السلام صبح کی نماز کے وقت تشریف لے گئے اور وہ اپنی مسجد میں بیٹھی ہوئی تھی. لفظ کیا اپنی مسجد میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے صحابیات نے گھروں میں اپنی چھوٹی سی مسجد بنائی ہوتی تھی، چاہے وہ ایک مسلح جتنی جگہ ہو، چاہے وہ ایک مسلح جتنی جگہ ہو. یہ الفاظ ہیں. وہ اپنی مسجد میں تھی تو اللہ کے نبی صبح تشریف لے گئے، واپس آئے، سورج چڑھ چکا تھا اور وہ ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھی. تو آپ نے کہا ابھی تک ادھر ہی بیٹھی ہو؟ جی ادھر ہی بیٹھی ہوں، ذکر کر رہی. آپ نے فرمایا میں نے تیرے پاس جانے کے بعد 4 کلمے کہے، صرف 3 دفعہ. صبح سے لے کے اب تک جو تو نے ذکر کیا ہے اگر اس کو ایک طرف رکھا جائے اور جو میں نے یہ 4 کلمے 3 دفعہ پڑھے ہیں ان کو دوسری طرف رکھا جائے تو میرے اس وظیفے کا وزن تیرے سارے ذکر سے زیادہ ہوگا. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. 3 دفعہ اس کو اپنے اذکار میں شامل کریں. انبیاء نے جو کچھ بھی کہا اس میں سب سے افضل یہی کلمات ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اس پر ایک مستقل میں نے جمعہ بھی پڑھایا ہے، شاید آپ کو کہیں مل جائے تو ضرور اس کو سنیے گا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر میں کیا کیا برکت پائی جاتی ہے. جنت کے اندر جو جنتیوں کی ساری روزی ہے، دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، حور و غلمان اور اللہ رب العزت کا دیدار کا رزق ہے، یہ سب اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، قرآن مجید کے اندر بھی آیا کہ جنت کے اندر کوئی ذمہ داری والی چیز نہیں ہے، کام نہیں ہے، ڈیوٹی نہیں ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. البتہ آپ نے ارشاد فرمایا جنت والے جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، نہ ان کو حاجت کی ضرورت ہوگی، نہ ان کو کوئی بلغم آئے گی، نہ ان کو پیشاب آئے گا. ان کے کھانا ہضم ہونے کا انداز ایک ڈکار آئے گا اور اس کے اندر سے بھی کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی.
یفہمون التسبیح والحمد، جیسے دنیا میں ہر انسان آٹومیٹیکلی سانس لے رہا ہے اور سانس لینے کو ہم کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتے، ایسے ہی سانس خود ہی آ رہے، آپ فرماتے ہیں ایسے ہی جنتی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آٹومیٹک سسٹم کے تحت سبحان اللہ کی ان کے اندر سے آوازیں آتی رہیں گی اور ان کو رزق یہ سارا ملتا رہے گا۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے کہ جس قدر ہمارے لیے ممکن ہو ہم اپنے دل کو پاک کریں اور اپنے اعمال کو پاک کریں، اپنے دل کو پاک کریں اور اپنے اعمال کو بھی پاک کریں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی رحمۃ اللہ سے لکھتے ہیں کہ دل جو ہے یہ اللہ کی محبت کا مرکز ہے اور انسان کو سب سے زیادہ اسی کا خیال کرنا چاہیے اور اس کی پاکی کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور وضو کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں اس میں یہی پاکی ہے کہ ظاہری طور پہ پاک صاف ہو کے ہم کہتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یا اللہ میرے اعمال کو بھی پاک کر دے، مجھے توبہ کرنے والوں سے بھی بنا دے اور مجھے ظاہری طور پر بھی پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے۔ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، پاکی کا خیال رکھنا، اللہ کی عبادت کے وقت وضو کرنا، وہ بھی اصل میں انہی اسماء کا اور اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔